بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ اس کا نکاح ہے۔ نکاح صرف دو وجودوں کا نہیں بلکہ دو روحوں، دو خاندانوں اور دو نسلوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس شخص سے نکاح ہو وہ ہماری پسند کا ہو، وہ ہمیں سمجھے، ہم اسے دل سے قبول کریں اور ہمارے ساتھ زندگی کے سفر میں قدم سے قدم ملا کر چلے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح صرف جذبات یا خواہش کا نام نہیں بلکہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور آپ کو آپ کے دل کی پسند عطا فرما دی تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ میرے بھائیوں، یہ آیت بتاتی ہے کہ نکاح کا اصل کمال یہ نہیں کہ رشتہ دنیا کے حساب سے کتنا شاندار ہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ دلوں کو سکون اور محبت عطا ہو۔ اگر آپ کی پسند کا شخص آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے دل سے خوف اور بے چینی ختم ہو جائے گی اور ایک عجیب سا اطمینان آپ کو گھیر لے گا۔ کسی لڑکی نے برسوں دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے وہی شخص عطا کر دے جو میرے دل کا خواب ہے، میری زندگی کا سہارا ہے۔ جب اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور وہ نکاح ہو گیا تو اس نے کہا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری تمام دعائیں ایک ہی دن میں حقیقت کا لباس پہن گئی ہو۔ یہی اصل نشانی ہے۔ جب نکاح تقدیر کا فیصلہ بن جاتا ہے تو دل خود بخود گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جسے میرا رب میرے لیے چن چکا تھا۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ دنیا خوش ہے یا خاندان خوش ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو۔ جب نصیب کا فیصلہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے تو دل کے اندر وہی سکون پیدا ہوتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ ہم دیکھیں گے کہ دعا، صبر، والدین کی رضا، استخارہ، وقت کا انتظار اور محبت کی پاکیزگی اس طرح پسندیدہ شخص سے نکاح کی نشانیاں بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان جن اپنے دل کی چاہت اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ دراصل اپنی کمزوری اور محتاجی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ دعا صرف زبان سے مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک پکار ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا ہی اصل عبادت ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے لیے آپ برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں، اچانک حالات اور راستے ایسے بدلتے ہیں کہ وہ نکاح آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جب ایک مومن اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ مجھے وہی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ شخص میری تقدیر میں ہے تو میرے لیے راستے کھول دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نصیب کو اس کے دل کے مطابق لکھ دو۔ یہی وجہ ہے کہ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو راستے پہلے بند تھے وہ کھلنے لگتے ہیں، جو رکاوٹیں دیوار بن کر سامنے کھڑی تھی وہ خود بخود ہٹ جاتی ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ایک نیک لڑکی نے برسوں اپنی پسندیدہ لڑکی کے لیے دعا کی۔ حالات ایسے تھے کہ دونوں خاندانوں میں یہ رشتہ ناممکن لگ رہا تھا، مگر اس نے دعا مانگنا نہ چھوڑی۔ آخر اللہ نے دلوں کو بدل دیا، رشتے کے لیے رضامندی پیدا ہوئی اور وہی نکاح ہو گیا۔ اس لڑکے نے کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ جب دو ہاتھ اٹھتے ہیں تو چاہے پوری دنیا مخالف ہو، تقدیر کا فیصلہ پھر بھی بدل جاتا ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی دعائیں
دعائیں قبولیت کے دروازے پر دستک دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو آپ کے دل کی دعا کے مطابق کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے واقعی میرا رب دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ دوسری نشانی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے سب سے بڑے امتحانات میں سے ایک امتحان یہ ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز یا شخص کے لیے صبر کرے۔ دل چاہتا ہے کہ فوراً سب کچھ مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صبر کے امتحان سے ضرور گزارتا ہے، کیونکہ صبر کے بعد ملنے والی نعمت کا مزہ فوری دامن سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ حالات آپ کے حق میں بدلنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ وقت آتا ہے کہ وہی رشتہ جس کے لیے آپ نے برسوں صبر کیا اللہ آسان بنا دیتا ہے۔ صبر کے 3 درجے ہیں۔ خواہش پر صبر، جب دل بے قرار ہو مگر آپ اپنی پاکیزگی کو بچا کر رکھتے ہیں اور گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ انتظار پر صبر، جب حالات سخت ہو، خاندان راضی نہ ہو مگر آپ دعا اور اعتماد کے ساتھ اللہ کا فیصلہ دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں۔ نتیجے پر صبر، جب اللہ آپ کے لیے وہی فیصلہ لکھ دیتا ہے جس کی آپ نے دعا کی تھی تو آپ شکر کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ سب صبر کی برکت ہے۔ ایک لڑکی برسوں اپنی پسند کے رشتے کے لیے دعا کرتی رہی، خاندان والے راضی نہیں تھے، حالات بھی موافق نہیں تھے، مگر اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ کہتی تھی اگر اللہ نے میرے نصیب میں یہی لکھا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر نہیں لکھا تو اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ کچھ وقت بعد حالات پلٹتے، خاندان کے دل نرم ہوئے اور آخرکار نکاح ہو گیا۔ اس نے کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ صبر کی اصل طاقت ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جس نے اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کی چاہت کو اس کے نصیب میں خود لکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح صرف 2 دلوں کا معاملہ نہیں بلکہ 2 خاندانوں اور والدین کی دعاؤں کا معاملہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح برکتوں والا ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ والدین کے دل خود بخود راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کا غضب والدین کے غضب میں ہے۔ جب آپ کی پسندیدہ شخصیت آپ کے نصیب میں لکھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ جو پہلے انکار کر رہے تھے وہی ایک دن اچانک کہہ دیتے ہیں بیٹا بیٹی اگر یہی تمہاری خوشی ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تو ہم راضی ہیں۔ یہ لمحہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ والدین کی رضا کے بغیر نکاح میں کبھی سکون اور برکت نہیں آتی۔ ایک نیک لڑکا اپنی پسندیدہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا مگر والدین راضی نہیں تھے۔ اس نے والدین کے سامنے کبھی گستاخی نہ کی، کبھی بدتمیزی نہ کی، بس دعا کرتا رہا اور صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے والد نے کہا بیٹا ہم نے سوچ لیا ہے اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ یہ سب تیری قدرت ہے، تیرا کرم ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ والدین کے دل خود بخود بدل جاتے ہیں۔ ان کی رضا اللہ کی رحمت بن کر آپ کے نکاح کو آسان کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی عقل محدود ہے، ہماری نظر صرف ظاہر تک ہے، لیکن اللہ کی حکمت لامحدود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا نقصان دہ۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں ایک عظیم تحفہ دیا ہے جسے استخارہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر استخارہ کی دعا مانگے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد کوئی خواب آتا ہے اور بس اسی میں جواب چھپا ہوتا ہے۔ در حقیقت
یہ ہے کہ استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ دل میں سکون ڈال دیتا ہے یا راستے ایسے کھول دیتا ہے کہ انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ استخارہ کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے، رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں اور فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکی نے اپنی پسند کی نکاح کے لیے استخارہ کیا۔ اس نے کہا میری دعا یہ تھی یا اللہ اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو میرے والدین کے دل کو راضی کر دے، اور اگر یہ بہتر نہیں تو میرا دل اس سے ہٹا دے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے والدین کا رویہ بدل گیا، وہ رشتہ آسان ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ استخارہ راستہ کی روشنی دکھاتا ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ استخارہ کے بعد دل مطمئن ہو جائے اور اللہ راستے آسان کر دے۔ جو فیصلہ اللہ کی رہنمائی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کبھی اندھیرا نہیں رہتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس چیز کی خواہش کرے وہ فوراً اس کے ہاتھ میں آ جائے، مگر یاد رکھو اللہ کی ٹائمنگ سب سے بہتر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا وقت ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سا وقت ہمارے آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے برا ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب صحیح وقت آتا ہے تو سارے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جلدی چاہتا ہے لیکن کانٹے سامنے آتے ہیں۔ وہ کانٹے دراصل اللہ کا پیغام ہوتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا، صبر کرو۔ پھر جب اللہ کا مقررہ وقت آتا ہے تو جو رشتہ برسوں مشکل لگ رہا تھا اچانک چند دنوں میں آسان ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کی ٹائمنگ ہے اور یہی اصل نشانی ہے کہ یہ نکاح اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک نوجوان نے اپنی پسند کا رشتہ بھیجا مگر انکار ہو گیا۔ اس نے صبر کیا، دعا کرتا رہا۔ 3 سال بعد حالات ایسے بنے کہ وہی خاندان خود رشتہ لے کر آ گیا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تو وہ وقت پر ہی ملے گا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا مقررہ وقت آتا ہے تو سارے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ جو رشتہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اپنی ٹائمنگ کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سب سے حسین لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی پسندیدہ شخصیت کو صرف محبت کے خواب میں نہیں بلکہ نکاح کے مقدس رشتے میں پا لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب محبت گناہ سے پاک ہو کر عبادت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی اور آخری نشانی یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو دلوں کے درمیان محبت، سکون اور برکت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت خواہش یا ہوس کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایسی محبت میں احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ محبت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ جب نکاح اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی برکت ہر چیز میں نظر آتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے، دلوں میں سکون اترتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ یہی اصل نشانی ہے کہ یہ نکاح پسندیدہ بھی ہے اور مقدس بھی۔ ایک لڑکی نے نکاح کے بعد کہا میں برسوں صرف دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ مجھے وہی شخص عطا فرما جسے میرا دل چاہتا ہے، مگر تیری رضا کے ساتھ آج جب میں اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ نکاح میرا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا تحفہ ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ محبت عبادت میں بدل جاتی ہے اور نکاح رحمت کا سایہ بن کر زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جب پسندیدہ شخص سے نکاح اللہ کے حکم اور رضا سے ہو تو وہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں رہتا بلکہ زندگی کا سب سے حسین تحفہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ
آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.